سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی خواب دیکھتا ہے یا خواب اس نے دیکھی ہی نہیں اور لوگوں کو بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا شریعت میں اس کے لیے کوئی گناہ ہے یا نہیں؟ کیا شریعت میں اس کے لیے کوئی سزا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کہ نہیں رکھے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کوئی ایسی خواب دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو جھوٹی ہے اور جو اس نے نہیں دیکھی ہے، تو اس آدمی کو اس چیز کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ 2 گیہوں کے دانوں کے درمیان گرہ لگائے، حالانکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھے گا۔ تو اس آدمی کو یہ سزا دی جائے گی قیامت کے دن کہ اس نے جھوٹی خواب لوگوں کو بیان کی۔ اور آپ آج اندازہ لگائیں کہ جھوٹی خوابیں بیان کرنے کا ایسا فیشن بن گیا ہے، اور ایسی لوگوں کے اندر افواہیں ہیں اس کی کہ جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ کیونکہ جب میں یہاں سعودی میں نہیں آیا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس وقت جب ہم لوگوں کے ادھر ادھر دیکھتے تھے، لوگ بیان کرتے تھے یا کتابوں میں لکھے ہوئے یا ادھر ادھر لوگ پوسٹر بانٹتے تھے کہ مدینہ اور مکہ کے فلاں امام نے یہ خواب دیکھا ہے کہ فلاں جو ہے آپ کو یہ سزا ملنے والی ہے، یہ قہر اور یہ عذاب آنے والا ہے، سارے لوگ نماز پڑھو، سارے لوگ یہ کرو، سارے لوگ یہ کرو۔ اور پھر جب ہم یہاں آئے تو ہم نے آ کے پوچھنے کی کوشش کی کہ آج تک اس نام کا کوئی امام مکہ یا مدینہ میں ہوا ہے یا نہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج تک کوئی آدمی اس نام کا امام مکہ مدینہ میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ باتیں بیان کر کے، اور اس بارے میں بھی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جو چیزیں شریعت نے بیان کر دی ہیں سچائی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، وہی لوگوں کو بیان کی جائیں۔ جھوٹی خوابیں اپنی طرف سے گڑھ کے لوگوں کو کسی اچھی بات کے لیے بھی آپ نہیں بیان کر سکتے۔ اور اگر کوئی آپ جھوٹی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تاکہ آپ کہیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی بیداری کی حالت میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی یہ بھی ویسا ہی ہے جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ بول کے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، قرآن پڑھنے کے لیے آؤ۔ اس کے لیے قرآن حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔ جو چیز قرآن حدیث نے بیان کیا وہ آپ لوگوں کو بیان کریں اور آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ ایسی باتیں اپنی طرف سے گڑھ کے کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اس طرح کے میسج بناتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور جھوٹی خوابیں بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اپنی طرف سے لوگ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔